المجتهدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات مجلس شروع ہونے سے پہلے پھر درخواست ہے آپ سے کہ مزید آگے بڑھیے گا، چونکہ بیچ میں جو مومنین آگے آتے ہیں اس سے آپ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور میں بھی، ایک آگے جگہ ہے اور آگے آ جائیں. جی صلوات دیجیے گا. جیسا کہ ہمارے زید صاحب نے کہا کہ ان مجالس کے عنوان کا اعلان 5 منٹ بعد آپ سن لیں گے. تو مجالس کا عنوان چونکہ پہلا جو عشرہ ہے بلکہ محرم، ظاہر ہے کہ محرم جس بنا پر یہ عظیم ترین تاریخ انسانیت کا واقعہ رونما ہوا، اس کے پس منظر کے پیش نظر موضوع خود ہی معین ہے. ماہ مبارک رمضان چونکہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ تر فرائض پر، مستحبات پر، مکروہات پر، محرمات، واجبات پر گفتگو ہونی چاہیے، اور پوری کوشش کی کہ جو موضوعات مجھے دی گئے ان پر جو بھی کم علمی کے باوجود جو بھی گزارشات پیش کر سکتا تھا کیا. وہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. ماہ مبارک محرم الحرام، چونکہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیوں 1400 سال سے ہم دہرا رہے ہیں، کیا ہم وہی چیزیں دہراتے جائیں جو دہراتے ہوئے آئے ہیں، اور اگر ہم دہرا رہے ہیں تو اس کو کیوں دہرا رہے ہیں. بقول ہمارے خطیب کے، جو میں نے عرض کیا کہ دبئی میں وہ 30-32 سال سے مجالس پڑھ رہے تھے، آپ میں سے شاید سبھی جانتے ہیں، تو بہت مشہور خطیب ہیں.
مومنین کو بھی ان کی مجالس شاید ظاہر 32 سال سے اگر میں ایک مجلس دہراتا رہوں گا تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو ایک مومن نے وہ ممبر پہ بیٹھے تھے دبئی حسینیہ امام بارگاہ میں. ایک مومن کھڑے ہو گئے مجمع سے, کہا قبلہ اس دفعہ نئی مجلس ہو جائے. تو خطیب تھے وہ بھی, انہوں نے کہا میاں تم جس دن نماز میں سورہ ہم کی جگہ پر نئی سورہ لے کے آؤ میں بھی نئی مجلس پڑھ دوں گا. تو یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں چونکہ مسئلہ خطابت کا ہے, واقعاً مومنین ایک ہی بات اور ایک ہی واقعے کو, بعض اوقات واقعاً ایک واقعے کو قرآن کریم نے بھی بار بار دہرایا, کئی دفعہ دہرایا. فرعون کے واقعے کو مسلسل دہرایا, اسی طرح سے ابلیس کے واقعے کو مسلسل دہرایا. ایک دفعہ کہہ دیا ابلیس نے گمراہ کیا, خبردار ہو جاؤ, کافی, یہ بات کافی تھی. اگر ہمارے لیے کافی ہوتی تو آخری پارے تک سورہ ہم سے لے کے سورہ ہم کی آخری آیت سے لے کے والناس کی آخری آیت تک بار بار مسلسل ابلیس کے بارے میں خدا نے آگاہ کیا اور منتبہ کیا انسان کو. بات چیزیں ایسی ہیں, مگر چونکہ محرم جس طرح سے پیش آیا, کیوں پیش آیا, کس بنا پر پیش آیا, اس کا براہ راست تعلق اسلام کی بنیاد سے ہے, اسلام کی اساس سے ہے. نماز پڑھ رہے تھے لوگ, روزے رکھ رہے تھے لوگ, حج کر رہے تھے, اور خود آقا ابا عبداللہ الحسین حج کر کے آئے تھے کربلا کی طرف. حج بھی کر رہے تھے جیسے آج کر رہے ہیں, آج نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, جو مومنین واقف ہیں آگاہ ہیں وہ خمس بھی دے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے اجتماعات بھی مجالس میں, مذہبی اجتماعات بھی. مگر کسی بھی مومن سے پوچھ لیجئے, کسی بھی عالم سے نہیں, کسی بھی مومن سے, کیا واقعاً نماز پڑھنے کے باوجود, روزے رکھنے کے باوجود, حج کرنے کے باوجود, زکوٰۃ دینے کے باوجود, خمس دینے کے باوجود کسی بھی مومن سے پوچھ لیجئے آج معاشرے میں اسلام ہے, تو وہ کہے گا ہرگز نہیں. تو اگر انہی چیزوں کا نام اسلام ہے تو پھر کیوں نہیں ہے؟ ہر مومن سمجھتا کہ اسلام کی ایک اساس ہے, وہ نہیں ہے, اس کی شاخیں رہ گئی ہیں, وہ بھی سوکھ گئی ہیں, اس کے پتے رہ گئے ہیں. جو بنیاد ہے, جو اساس ہے, وہ نہیں ہے, جسے ہر مومن محسوس کرتا ہے, ہر مومن کو اس کا احساس ہے. اساس و بنیاد جس کی وجہ خود آقا عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلم علیہ جب آپ کو مشورہ دیا مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہ نے, فرزند رسول نماز پڑھ رہے ہیں آپ, نانا کے روزے پر ہیں, ماں کے روزے پر ہیں, روشنی ہیں آپ اپنی عبادت میں مصروف رہیے, حکومت سے, سیاست سے آپ کا کیا واسطہ؟ آپ کا کام عبادت کرنا ہے, اور آپ کی عبادت سے کوئی تعارض بھی نہیں کرے گا. آپ عبادت کرتے رہیے. یزید کی بیعت کرنے میں حرج کیا؟ آپ بیعت کر لیں. میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ بیعت کریں گے تو وہ آپ سے احسان کے ساتھ پیش آئیں گے. مروان کی یہ گفتگو, اور حضرت نے اس گفتگو کی تردید اس طرح سے نہیں فرمایا کہ ہاں نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا, یا نماز نہیں ہو رہی ہے, یا زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے, یا حج نہیں ہو رہا. حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, ایک جملہ, میں حسین اور یزید کی بیعت کروں؟ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ یعنی باطل کے سامنے حق جھک جائے, یہ ناممکن ہے. تو اس کا مطلب حق فروعات میں درست ہے, اس حق کی شاخیں ہیں. یہ نہیں کہ عقیدہ درست ہے, عقیدہ صحیح ہے, میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے, نہیں, بلکہ عقیدے کا تعلق دل و دماغ سے ہے. اس کا ثبوت نماز ہے, اس کا ثبوت روزہ ہے, اس کا ثبوت حج ہے. عقیدہ ایک خفیہ اور پوشیدہ جوہر کا نام ہے جس کی روشنی نماز ہے, اس کی شعائیں روزہ ہے, اس کی شعائیں زکوٰۃ ہے, اس کی شعائیں خمس ہے. اصل مبدا
اگر سورج ہی نہ ہو شعائیں کہاں سے آئیں گی؟ اصل مبدأ روشنی نہ ہو شعائیں کہاں سے آئیں گی؟ ہماری گفتگو محرم کی مناسبت سے مبدأ پر ہے، بنیاد پر ہے، اساس پر ہے، نماز پر، روزے پر، حج پر۔ ظاہر ہے جب ضمناً یہ گفتگو آتی ہے تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ثبوت نہیں ہے اس شخص کے پاس کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو اور نماز نہ پڑھے، ثبوت نہیں ہے اس کے پاس، دلیل نہیں ہے اس شخص کے پاس، اس لیے کہ قرآن کریم نے شرط اسلام، چونکہ حیرت کی بات یہ ہے قرآن کریم ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا فادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ادھورا اسلام مجھے قبول نہیں ہے، آدھا اسلام مجھے قبول نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کا وہ ارشاد گرامی دیکھیے گا، اکثر کتابوں میں ملے گا، خاص طور سے مواعظ عددیہ آیت اللہ مشکینی اردبیلی کی کتاب المواعظ العددیہ میں ملے گا۔ 10 درجے ہیں اسلام کے، جتنا ایک مسلمان جتنا جس درجے پر ہے، یعنی جس حد تک عمل کر رہا ہے، وہ اس مناسبت سے، مثلا 10%، 10 درجات ہیں، ایک شخص 5 درجے پر ہے تو اس کے پاس 5% اسلام ہے۔ 8 درجے 8% ہے، 9% ہے، 10% ہے، 2 درجے پر ہے 2% ہے۔ جو نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہے، اس میں وہ نہیں کہہ سکتا زبردستی نہیں میں مکمل مسلمان ہوں۔ آپ مکمل مسلمان ہیں، آئیے میں تو ابھی تمہید ہے، آج کی پہلی گفتگو تمہید ہے میری آئندہ گفتگو کے لیے، اور آئندہ گفتگو میں ظاہر ہے پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک حقیر طالب علم کے سے پوری محنت سے مجمع سے کوئی مومن خالی ہاتھ نہ جائے، پوری محنت کرتا ہوں کہ کچھ لے کے جائے مجمع سے۔ اس بنا پر اس تمہیدی گفتگو کو چونکہ پوری مجالس کے لیے یہ مقدمہ ہے اور یہ بنیاد اور اساس ہے، اس پر پوری توجہ دیجئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں۔ جب آپ کے پاس خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ دعویٰ ہوا، آپ کا اختلاف ہوا، اختلاف کی صورت میں کیا آپ کے اختلاف کا حل اسلام کے دامن میں نہیں ہے، یا ہمارے آپ کے ہر اختلاف کا حل اسلام کے دامن میں ہے؟ اگر اسلام کے دامن میں ہر مختصر سے مختصر مسئلے سے لے کر تفصیلی مسئلے تک، حکومت کائناتی حکومت سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کے فرد تک، فرد سے لے کے معصوم بچے تک، معصوم بچے سے لے کے 100 سالہ ضعیف العمر تک، ایک ایک لمحے زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے احکام موجود ہیں، تب تو یہ اسلام کو کہا جائے گا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو پھر اکملیت کا اطلاق اس دین پر نہیں ہو سکتا۔ دین مکمل ہے۔ اسی خطبے میں جہاں یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، اس خطبہ غدیر سے پہلے سرور کونین ایک ٹنکا لے کے ہاتھ میں دست رسالت میں ایک ٹنکے کو اٹھایا، چونکہ پالان سے جو ممبر بنا تھا اس کے اندر وہ تھے گھاس پھوس کے پالان تھے، وہاں سے ایک ٹنکا نکال کے پورے 80,000 کم سے کم 1,24,000 زیادہ سے زیادہ مجمع سے مسلمانوں سے اقرار لیا، مسلمانوں اس ٹنکے سے متعلق بھی جو احکام تھے وہ میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں؟ سارے مسلمانوں نے متفقہ طور پر کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے خداوند عالم ٹنکے کے احکام بیان کیے بغیر مجھے اس طرح سے ڈرائے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر خیر انجام دے گا دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر شر انجام دے گا دیکھ لے گا۔ جب ذرے برابر سے متعلق احکام نہ ہو تو میں کیا دیکھوں گا؟ یقیناً احکام ہیں۔ جب ایک ایک ذرے سے متعلق، میری ہر نگاہ سے متعلق، 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے میری نگاہ، یا حلال ہے یا حرام ہے۔ میری زبان 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، جو زبان ہل رہی ہے یا حلال ہے یا حرام ہے۔
میرے کان دو صورتوں سے خالی نہیں ہیں، یا حلال ہے یا حرام، دو صورتوں سے خالی نہیں. حلال بھی احکام الہی کا نام ہے، حرام بھی احکام الہی کا نام ہے. تو دین اس اعتبار سے مکمل نہیں، اکمل ہے، اس میں کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے. تو آئیے، کیا نظام عدل نہیں ہے اسلام میں؟ آپ کسی کے ساتھ آپ کا دعویٰ ہو، فرض کر لیجئے اکثر و بیشتر دعویٰ دکان کے سلسلے، مکان کے سلسلے میں، سواری کے سلسلے میں، گھریلو معاملات میں کہاں جاتے ہیں؟ اگر آپ کورٹ جاتے ہیں اس کے معنی یہ ہوئے دو صورتوں سے خالی نہیں. ایک صورت تو یہ، چونکہ آپ کے پاس کوئی ایسی اساس و بنیاد اور ایسی کمیٹی، ایسی تنظیم، ایسی جگہ، ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں آپ رجوع کر کے اسلامی فیصلہ لیں. مجبور ہیں آپ گئے، اس مجبوری کے سلسلے میں بھی فقہا کے صریح قرآن کریم کی آیات پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے. مگر آپ کے پاس عالم موجود ہے، عالم کے پاس جا سکتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ڈاکٹر تیجانی کا واقعہ، پھر چونکہ تمہیدی گفتگو ہے، بنیاد اور اساس ہے، اس لیے میں عرض کروں وہ جس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، ایک تو نجف اشرف کی سادگی، ایک تو مراجع کا تقوی اور کردار، خاص طور سے حضرت آیت اللہ باقر الصدر، حضرت آیت اللہ سید ابوالقاسم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہما جو اس وقت وہاں موجود تھے، ان سے ان کا متاثر ہونا. پھر دوسری بات، نجف اشرف کے ماحول اور وہاں کی تعلیم سے متاثر ہونا ڈاکٹر تیجانی کا. وہ لکھتے ہیں Then I was guided، جو ان کی پہلی کتاب ہے، ثم اہتدیت، تو پھر میں ہدایت پا گیا. اس میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا قاتل و مقتول ایک کیس لے کر آیت اللہ باقر الصدر کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور وہ بھی عرب، اوس و خزرج، ذرا سی بھی تاریخ سے واقف جو افراد بیٹھے ہیں سب واقف ہیں. 1000 سال تک دو قبیلے جنگ کرتے رہے ایک قتل کے اوپر، اوس و خزرج. وہ عرب، وہ قبائل قتل کا ایک کیس لے کر آئے. آیت اللہ باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ محراب سے ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، ان کے سامنے پیش کیا. 10 سے 20 منٹ سے زیادہ نہیں گزرا کہ اس کیس کا فیصلہ ہو گیا. کیس کا فیصلہ ہوا، نکلے وہ. تو میں نے کہا کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں بیداری میں ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کیس وہ بھی قتل کا اور 10 منٹ میں فیصلہ ہو، اور وہ دونوں فریقین مل کے چلے گئے اور سب ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. تو میں نے پوچھا کیا یہاں 2 حکومتیں ہیں؟ جو میرے ساتھ کھڑے تھے اس عالم نے کہا کیا مطلب؟ یعنی کیا یہاں 2 قسم کی حکومتیں چل رہی ہیں عراق میں؟ آپ توجہ دیجئے گا، بس اسی پر ہماری گفتگو ہوگی. کیا یہاں 2 حکومتیں ہیں؟ نہیں، ایک ہی حکومت ہے. کہاں؟ بغداد میں. مگر فیصلے تو نجف میں ہو رہے ہیں. کہاں؟ میں سمجھ گیا تم جو کہنا چاہتے ہو. 2 حکومتیں اس اعتبار سے نہیں ہیں کیا حاکم ہے پورے نظام پر. 2 حکومتیں اس اعتبار سے ضرور ہیں کہ جو دیندار ہیں وہ دین کے دروازے پر آتے ہیں، جو دیندار نہیں ہیں وہ بغداد کے دروازے پر جاتے ہیں. یہ ہے. تو آپ غور کیجئے، جب قتل کا فیصلہ ابھی آتے وقت ایک کیس کورٹ نے میرے پاس بھیجا لائسنس میں، ابھی میں جو اسلامی فیصلہ تھا قرآن کے حوالے سے میں فیصلہ لکھ کے آیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب قرآن کریم میں موجود ہے سب، احادیث میں، خاص طور سے مکتبہ اہل البیت میں سب کچھ موجود ہے، تو اب آپ میرے اور آپ کے لیے اپنے بارے میں کسی مولوی سے سن کے برا لگے گا. دیکھو اس نے مجھے آدھا مسلمان کہا، اس نے 1/3 مسلمان کہا، اس نے 1/4 مسلمان کہا. وہ کون ہوتا؟ نہیں، وہ کوئی نہیں ہوتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ خود فیصلہ کیجئے، آپ کس 5% ہیں، 10% ہیں، 1% ہیں، 2%، آپ خود فیصلہ کیجئے. کیسے؟ ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں خدا اور رسول کے علاوہ اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہے دوسروں کی نسبت. آپ خود فیصلہ کیجئے. دینی احکام میں آپ کتنے دین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کتنے دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں، واضح ہو جائے گا، معاملہ واضح ہو جائے گا. نکاح کے لیے مولوی کے پاس، طلاق کے لیے کورٹ میں، تو اس کا مطلب آدھے مسلمان تھے، آدھے کے لیے اسلام کے دروازے پر آئے اور آدھے حصے کے لیے غیر اسلامی دروازے پر. تو آدھے، کم سے کم اس مسئلے میں تو آپ آدھے تھے، پورے نہیں تھے. پورے تھے تو کیا جو نکاح پڑھا سکتا ہے وہ طلاق نہیں دے سکتا؟ جو نکاح کا مسئلہ جو جوڑ سکتا ہے وہ توڑنا تو بہت آسان ہے.
ملا سکتا ہے وہ جدا بھی کر سکتا ہے. جدا ملانے کے احکام ہے اور جدا کے احکام نہیں ہے. باب طلاق بہت بڑا باب ہے فقہ میں, تو کیا وہ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں, میں اپنی میں کو دکھاؤں گا جا کے, آپ کی میں اور ان کی میں بھی سارا وہ وکیل نکال لے گا. آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی میں اور دوسرے فریق کی میں وکیل نکالے گا, اور خاص طور سے جب وہ یہودی ہوگا تڑپتے رہ جائیں گے یہ کیا ہو گیا. تو میں عرض کروں فیصلہ کرنا بہت آسان ہے. تو آئیے یہ سارا نظام آج ہم منتظر ہیں ایک ہستی کے, کس بنا پر؟ آج کائنات میں نماز حج روزے کے باوجود ہر مسلمان سمجھتا کہ اسلام کی روح نہیں ہے, اسلام ہے اس کی روح نہیں. وہ روح کیا ہے؟ اس روح کی خاطر واقع کربلا پیش آیا تھا, اس حقیقت کی خاطر واقع کربلا پیش آیا تھا. تو اسی بنا پر ہماری آئندہ گفتگو کا عنوان یہ ہے مودودی مرحوم کی کتاب خلافت و ملوکیت. اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے, اور مرحوم نے جو نظریہ پیش کیا جس پر ہنگامے بھی ہوئے, اپنے بھی ان کے اپنے بھی ہمارے بھی کافی گرم بھی ہوئے, لیدے بھی ہوئی زندگی میں ان کو. خیر یہ کتاب چونکہ جہاں مجھے دلیل کے طور پر ثبوت کے طور پر ان کا نظریہ پیش کرنا ہوگا وہاں پیش کروں گا, ورنہ جہاں ان کی تردید قرآن کریم سے ہوتی ہے اور اصل میں جو مقدمہ لکھا ہے اس مقدمے پر ہماری بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی. مقدمے میں یعنی طرز حکومت پر ہے, یہ اسلامی طرز حکومت پر یہ کتاب ہے. تاریخ یعنی تاریخ اسلام کا ایک خلاصہ دیا ہے, اور خلاصہ اس طرح سے دیا ہے. میں اس کا ایک مختصر سا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. آپ خریدنے کی کوشش نہیں کیجئے گا, یہ نہ ہو کہ میں ایک کتاب کی ترویج کر کے آپ سے خریدنے کی کوشش نہیں کیجئے گا, مجھ سے بس سن لیجئے گا. چونکہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر شخص خامخواہ اس کا خریدار بنے. اگرچہ آپ خریدیں گے تو آپ کے لیے کوئی مذہبی طور پر کوئی نقصان دہ نہیں ہے, مگر نہیں چاہتا ہوں میں کہ آپ کے پیسے ترویج باطل میں چلے جائیں. بس اتنی سی بات ہے. ورنہ معلومات کے لیے بے شک جو کتاب مکتب اہل البیت وہ مکتب ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے. کوئی ہمارا عقیدہ ہوا پر تھوڑی ہے کہ کسی کی کتاب پڑھ لی تو ہم گمراہ ہو گئے. ادھر اس طرح سے ہے کہ دیکھو ادھر نہیں جانا, تبرک تھوک کے دیتے ہیں, وہاں میں نہیں جانا, چراغ بجھا کے گناہ کرتے ہیں. یہ وہاں ہے جہاں خوف. آج ہمارے موسیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ حج, ان کے مولوی تقریر کرتے ہیں, حج پتہ مسجد کے اندر, خانہ خدا کے اندر, محراب میں نماز پڑھانے والا. یہ شیعہ حج جو کرتے ہیں پتہ ان کا کعبہ اور ہے. 1400 سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے ان کا قرآن اور ہے, کہیں نہیں لا سکے. اب پھر یہ شروع کیا ان کا کعبہ اور ہے. درست ہے, ہمارا کعبہ وہ ہے جو کعبے کا اندر آیا تھا, درست ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. عمارت کا نام کعبہ نہیں ہے, قلب کعبہ کا نام کعبہ ہے. آپ بے روح کعبے کا طواف کیجئے, ہم روح کا طواف کرتے ہیں. درست ہے, کعبہ وہی ہے, مگر ہم کعبے میں جاتے ہیں تو ہم روح کو دیکھ کے طواف کرتے ہیں, نہ عمارت کو. عمارت وہی ہے, روح ہے کعبہ. تو میں مرحوم کے ایک مقدمے کا, چونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کتاب پر اور بڑی زحمت سے یہ کتاب لکھی ہے, تو اس کا ایک اقتباس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے گا. سوالات و اعتراضات بسلسلہ بحث خلافت. اس کتاب کے بعض ابواب جب رسالہ ترجمہ القرآن میں شائع ہوئے تو ان کے مندرجات, آپ چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ہی نہیں سن رہے ہیں, آج ایک ایک لفظ پوری دنیا سن رہی ہے. اس بنا پر کسی کو بھی ایک لفظ میں, چونکہ میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں جہاں جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے, اسی بنا پر جو اس میں شامل ہونے والے تھے ان میں سے کسی کو مباہلے میں نہیں لے کے گئے, ورنہ لے جانے کی گنجائش بہت بڑی تھی. زندگی میں جو جھوٹ بولے تھے وہ اس میں شامل ہو جاتے اگر لے کے چلے جاتے. تو اس بنا پر مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں, اس لیے عبارت
اور عبارت بلا خوف و خطر، ایک ایک لفظ ان کا، اس کے بعد جواب آپ کی خدمت میں۔ انہوں نے اس کتاب کے بعض ابواب جب رسالہ ترجمہ القرآن میں شائع ہوئے تو ان کے مندرجات پر کچھ دوستوں نے اپنے خطوط میں اور کچھ دوسرے حضرات نے یعنی مختلف اخبارات اور رسائل میں اس پر سخت اعتراضات کیے، اور بعض اصحاب نے ان کے رد میں کتابیں بھی تصنیف فرما دی۔ میں نے ان ساری چیزوں کو بغور دیکھا ہے، ان میں جو اعتراضات توجہ کے لائق ہیں ان کا ایک جامع جواب یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ جامع جواب اس کتاب پر جو اعتراضات خود سنیوں نے کیے تھے، شیعوں نے کیے تھے، ایک جامع جواب اس کا درج کیا جا رہا ہے۔ زیر بحث مسائل کی اہمیت جو تاریخی مواد اس بحث میں پیش کیا گیا ہے وہ تاریخ اسلام کی مستند ترین، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب ہماری گفتگو جب شروع ہوگی کل سے انشاءاللہ تو آپ یہ جملے ذہن میں رکھیے گا، میں ایسا نہ ہو کہ اسی تاریخ سے میں ان کی رد میں پیش کروں تو کوئی آگے بڑھ کے کہہ دے غیر مستند ہے۔ ہاں مشکل ہمارے ساتھ یہی ہے، اسی تاریخ سے جب تم کوئی روایت پیش کرو تو وہ مستند ہو، اور اسی تاریخ سے میں کوئی روایت پیش کروں تو وہ غیر مستند ہو۔ تم اگر بخاری دیکھو تو وہ کتاب خدا کے بعد ثانی قرآن ہو جائے، اور اسی بخاری سے میں پیش کروں تو کہہ دیجئے غلط ہے۔ غلط اور صحیح کا معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ صحت و غلط کا معیار کیا آپ کے پاس؟ کیا معیار؟ اور عجیب بات یہ ہے، اگر معیار راوی ہے تو اسی راوی سے جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے مستند، اسی راوی، اسی عالم، اسی کتاب بخاری سے میں پیش کروں تو غیر مستند۔ تو اگر وہ راوی غیر مستند ہے تو پھر آپ کی روایت بھی غیر مستند، اگر وہ عالم غیر مستند ہے تو آپ کی روایت بھی غیر مستند۔ اگر وہ راوی مستند ہے، کتاب مستند ہے، عالم مستند ہے، تو وہی راوی ہے جس سے آپ روایت نقل کرتے ہیں، وہی راوی ہے جس سے میں روایت نقل کرتا ہوں۔ اور روایت میں، عبارت میں بھی کوئی فرق نہیں، میں بھی اسی کی عبارت نقل کرتا ہوں، آپ بھی اسی کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ آپ جب آپ کے مقصد کی گفتگو مل جائے تو وہ تو آپ کا امام ہو، جیسے نسائی امام کہلاتا ہے۔ اگر وہ امیر المومنین کی شان میں کتاب لکھ کے شہید ہو جائے تو آپ اس کو مار کے شہید کر دیں، مار کے شہید کر دیا، کیونکہ معاویہ کی شان میں کتاب لکھو ورنہ ہم مار دیں گے۔ اگر معاویہ کی شان میں میرے پاس ایک حدیث بھی ہوتی تو میں ضرور لکھتا، ایک ہی حدیث مجھے یاد ہے، تم چاہو تو وہ لکھ دوں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ معاویہ کو بلاؤ۔ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کھانا کھا رہا۔ ظاہر ہے جب ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، اور خود اسلام میں کھانے کے اپنے آداب ہیں، کوئی کتنا بھی محترم شخص ہو، کھانے پر دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے کھانا کھا لیں۔ تو جو مجھے آپ کو آداب بتا رہا وہ پیغمبر کیا فوراً بھیج دے گا اس آدمی کو نہیں بلا لو؟ فرمائیں گے ہاں کھانا کھانے دو۔ کافی دیر کے بعد جو اقتضاء حال ہے اس کے مطابق کافی دیر کے بعد عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ اب بلا لو۔ پلٹ کے آیا، کہا یا رسول اللہ کھانا کھا رہا۔ تیسری بار بھیجا تو پلٹ کے آ کے کہا یا رسول اللہ کھانا کھا رہا۔ اب تیسری بار سرور کائنات نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا پروردگار اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے اور یہ کھاتے کھاتے مر جائے۔ کھاتے کھاتے مر گیا۔ نسائی نے شام کے منبر پر کہا یہ روایت مجھے یاد ہے، چاہو تو لکھ لو، چاہو تو ایسے ہی نقل کر لو۔ منبر سے گھسیٹا، نیچے اتارا اور مارا، اور اسی پر بیچارہ شہید ہوا۔ یعنی علماء اہل سنت میں پہلا شہید ہے جو ولایت علی پر شہید ہوا، مولا کائنات کے دفاع میں شہید ہوا۔ امام نسائی چونکہ خصائص علی بن ابی طالب نامی کتاب لکھی ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی بہت اچھا ہوا، اور خوش عقیدہ انسان نے ترجمہ کیا اس کا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے گا زیر بحث مسائل کی اہمیت جو تاریخی مواد اس بحث میں پیش کیا گیا ہے وہ تاریخ اسلام کی مستند ترین کتابوں سے ماخوذ ہے۔ جتنے واقعات میں نے نقل کیے ہیں ان کے پورے حوالے درج کر دیے ہیں، اور کوئی ایک بات بھی بلا حوالہ بیان نہیں کی ہے۔ اصحاب علم خود اصل کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تاریخ کہیں چھپی ہوئی نہیں پڑی تھی جسے میں یکایک نکال کر منظر عام پر لے آیا۔ کیوں ان کے خلاف تھے ابھی میں عرض کرتا ہوں۔
یہ تو صدیوں سے دنیا میں پھیل رہی تھی اور طباعت اور اشاعت کے جدید انتظامات نے اسے لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پہنچا دیا ہے. اسے کافر، مومن، دوست، دشمن سب پڑھ رہے ہیں، اور یہ صرف عربی دانوں تک بھی محدود نہیں بلکہ تمام مغربی زبانوں میں مستشرقین نے اور ہماری اپنی زبان میں ترجمہ و تالیف کرنے والوں نے اسے بڑے پیمانے پر شائع کر دیا ہے. غور کیجئے گا. اب نہ اسے ہم چھپا سکتے ہیں، نہیں چھپا سکتے. مرحوم اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ایسے حقائق ہیں کہ ان کو ہم نہیں چھپا سکتے. اے بندگان، مسئلہ یہی ہے، مشکل یہی ہے. جو حقائق آ چکے ہیں تاریخ میں، یہی معاویہ، اس کے باوجود یہ کہ مرحوم نے معاویہ کی یعنی کھال اتاری ہے، معاویہ کی کھال اتاری اس کتاب میں، اس کے باوجود کہ انہیں ظالم، ستمگر، شہنشاہیت، ملوکیت کا بانی قرار دیا، ان تمام تر القابات کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں. معیار کیا ہے آپ کا؟ معیار کیا ہے آپ کا؟ حق و باطل کے درمیان امتیاز کا معیار کیا ہے؟ آپ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ فسق و فجور اسلام کو مٹانے کا بانی بھی ہے، اور پھر بھی اسے دعا دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ اسلام مٹانے کا بانی ہے. معیار کیا ہے آپ کا؟ توجہ دے رہے ہیں آپ غور کیجئے. آج کا مسلمان، آج جس نے نہیں پڑھا ہے، جو سنتا ہے معاویہ خال المومنین، معاویہ کاتب وحی، معاویہ وحی مدینے میں آ رہی ہے، معاویہ مکے میں رہتا ہے، وہی سن 10 ہجری تک آئی ہے، سن 8 ہجری فتح مکہ کے بعد معاویہ، اگر معاویہ کے باپ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے ابو سفیان کے بارے میں کہ فتح مکہ کے بعد مجبور تھا وہ یا تو مسلمان ہو یا نکل جائے مکے سے، جائیداد کو چھوڑ کر نہیں نکل سکتا تھا. اس نے خود مودودی لکھتے ہیں اسی کتاب میں، آگے میں پڑھ کے سناؤں گا عبارت. مجبوراً ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، مجبوراً. تو کیا مجبوری کا اسلام قابل قبول ہے؟ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں ہے. جب اسلام میں جبر نہیں اور یہ مجبور ہو کر قبول کر رہا تو اس کا اسلام کون سا اسلام ہوا؟ اس کا مطلب آپ مانتے ہیں نہ باپ مسلمان تھا نہ بیٹا، پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں؟ پھر رضی اللہ کیوں؟ آپ اب آگے دیکھیے محترم جو لکھتے ہیں، اس میں ایک صلوات بھیجے گا. دوست، دشمن، مومن، کافر سب پڑھ رہے ہیں، اور یہ صرف عربی دانوں تک بھی محدود نہیں ہے بلکہ تمام مغربی زبانوں میں مستشرقین اور ہماری اپنی زبان میں ترجمہ و تالیف کرنے والوں نے اسے بڑے پیمانے پر شائع کر دیا ہے. اب نہ اسے ہم چھپا سکتے ہیں، نہ لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم تاریخ اسلام کے اس دور کا مطالعہ نہ کرو، اور نہ خلق خدا کو اس پر کلام کرنے سے ہم روک سکتے ہیں. اگر ہم صحت نقل اور معقول اور مدلل اور متوازن طریقے سے اس تاریخ کو خود بیان نہ کریں گے اور اس سے صحیح نتائج نکال کر مرتب طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہ کریں گے تو مغربی مستشرقین اور غیر معتدل ذہن اور مزاج رکھنے والے مسلمان مصنفین جو اسے نہایت غلط رنگ میں پیش کرتے رہے ہیں اور آج بھی پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کی نئی نسل کے دماغ میں اسلامی تاریخ ہی کا نہیں بلکہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام زندگی کا بھی بالکل غلط تصور بٹھا دیں گے. اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم صحیح طور پر نچوڑ اسلام کا ہم خود پیش کریں، یعنی ہم خود اس کو، یعنی پھٹے ہوئے کپڑے کو ہم اس پر کسی اور کو سینے کے لیے نہ دیں، ہم خود ٹانکے لگائیں. مگر کپڑا پھٹا ہوا ہے، کپڑا تار تار ہے، اسے ٹانکے لگانے کے لیے ہم کیوں درزی کو دیں؟ ہم خود لگا لیں. درست. مگر یہ تو آپ مان گئے، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ حقائق تاریخ میں آ چکے ہیں. وہ کون سے حقائق ہیں جو تاریخ میں آ چکے ہیں؟ وہ کون سے؟ واقعات کربلا پر اگرچہ انہوں نے مختصر واقع دیا ہے کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا، اس پر انہوں نے مختصر طور پر واقع دیا ہے، مگر اس کے باوجود یزید کے بارے میں اپنی رائے کیا قائم کی ہے؟ یزید کے بارے میں اتنا اہم ترین شخص، تفہیم القرآن تفسیر لکھنے والا، اتنا اہم ترین شخص کی جس کا ایک باقاعدہ نظریہ چل رہا پاکستان میں، ابو حنیفہ ثانی بننے کی اس نے کوشش کی اور ظاہر ہے کہ اس کوشش میں ایک حد تک وہ کامیاب بھی رہا، ایک فرقہ وجود میں آیا،
اور باقاعدہ ہے مودودی نظریات کا، اتنا پڑھا لکھا شخص یزید کے بارے میں لکھتا ہے کہ کہتے ہیں یزید پر لعنت بیچنا کیسا ہے، تو میرے خیال میں اس کا نام لے کے لعنت نہیں بیچنا چاہیے، خلافت و ملوکیت بغیر نام لیے بے شک آپ لعنت بیچیں، اس طرح سے کہ ظالم پر لعنت۔ میں کہتا ہوں شکریہ تیرا، مرتے مرتے یہ تو کہہ گئے کہ ظالم پر لعنت اچھا ہے، بجائے یزید کا نام لینے کے لیے بہت اچھا نظریہ، اس لیے کہ ظالم پر لعنت جہاں سے، یہی تو زیارت عاشورہ ہے، امام صادق سلام اللہ علیہ کا ارشاد ہے، لعن اللہ من اسس اساس الظلم، لعنت کرے خدا اس پر جس نے ظلم کی بنیاد رکھی۔ تو مودودی واقعاً قابل تعریف ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے ایک جملے کے اندر سب کو لپیٹا بجائے ایک یزید کو تنہا کرنے کے۔ انہوں نے سب کو لپیٹا، بچاتے بچاتے لپیٹ کے گئے۔ تو اب چونکہ قرآن کریم نے بھی ظالم پر لعنت کیا ہے، کاذبین پر، ظالمین پر خدا کی لعنت ہے قرآن کریم میں، تو درست ہے کہ اس کا مطلب اگرچہ خلافت راشدہ پر جب گفتگو کی ہے تو وہاں گفتگو اس انداز میں کی ہے کہ اس پر ہم پرسوں ترسوں کی گفتگو میں پیش کریں گے ان کی عبارت، اور اس کے بعد جن مستند ترین تواریخ سے انہوں نے مواد لیا ہے انہی مستند ترین تواریخ سے اسی مواد کی تردید میں ہم بھی پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اور ظاہر ہے یہ درست ہے، وہ نہیں ہیں مگر ان کے ماننے والے تو ہیں، وہ نہیں ہیں مگر آج ان کی روح تو ہے، کہاں ہے بہرحال اس پر ہم بحث نہیں کرتے، مگر یہ کہ ان کے ماننے والے، ان کے جاننے والے، آخر اس مکتب کے ماننے والے، مکتب کے پڑھنے والے موجود ہیں، وہ انٹرنیٹ کے تھرو اس کا جواب دے سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا وسیع ہے، ہم ایک ایک لفظ ان کا نقل کرتے ہیں، اور ان کا اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے اس نظریے کو گزرے ہیں اس نظریے پر ہماری تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ یہاں پر سب سے اہم ترین مسئلہ، بنیادی مسئلہ، یہ اصل میں خلافت و ملوکیت یہ کتاب طرز حکومت پر ہے، حکومت اسلامی پر ہے، اور چونکہ طرز حکومت پر ہے اور چونکہ نظام حکومت کے سلسلے میں ہے، اور یہ واقعہ بھی اس کا تعلق بھی طرز حکومت سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم جو کہتے آ رہے ہیں کہ حق مولا کائنات اور حق اولاد رسول غصب ہوا، ہمارا مقصد بھی یہی طرز حکومت ہے کہ غیر معصوم کو حکومت کا حق ہی نہیں ہے۔ اس دعوے پر ہماری مسلسل قرآن کریم اور آیات و روایات سے گفتگو، صرف میں اپنے موضوع کے اختتام پر یہ آیت جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی، سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے، سورہ حدید کی اس آیت کو مرحوم نے پیش تو کیا مگر ترجمے میں اپنا کام کر دکھایا۔ سورہ حدید کی آیت آپ کسی بھی ترجمے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے جو انبیاء بھیجے ہیں واضح دلائل کے ساتھ، کئی کے لیے بھیجے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں بھیجے 1,24,000 انبیاء کہ یہ وضو و غسل و تیمم و طہارت سکھائیں، درست ہے، دین پاک کوئی سمجھ نہیں سکتا جب تک خود پاک نہ ہو، اس لیے پاکیزگی سکھائیں گے۔ یہ دین مقدس و باتقوا کوئی سیکھ نہیں سکتا جب تک تقوی کے دائرے میں نہ ہو، تقوی کے دائرے میں آنے کے لیے شرائط جو ہے وہ بتائیں گے، مگر اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف طرز حکومت ہے۔ اگر طرز حکومت ہے تو کیا نماز کے لیے پیش نماز معین کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے، یعنی اس مکتب کی اس بنیاد و اساس کو دیکھیے کہ چونکہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے شرائط، اس کے کیا شرائط ہیں؟ مکتبہ اہل البیت میں تقریباً 9 شرائط بیان کیے گئے، اور خاص طور سے ہر توضیح میں اٹھا کے دیکھیے 7 شرائط، ہر توضیح المسیح، چونکہ توضیح مختصر ہے، مراجع کی جو تفصیلی کتاب ہے جیسے تحریر الوسیلہ ہے، یا مثلاً سفینۃ النجات آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی کی، یا مثلاً تمام مراجع کی جامع ترین کتاب فقہ ہے
جس کی شرح لکھی ہے 14 جلدوں پر مشتمل آیت اللہ محسن حکیم رضوان اللہ تعالی علیہ نے المستمسک فی العروۃ الوثقی کے نام سے 14 جلدیں اور ہر جلد 1200 صفحات پر مشتمل ہے، فقہ کی تفصیلی کتاب ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی فقہ کی کتاب کو آپ دیکھ لیں، یہ درست ہے کہ نظام زندگی میں چونکہ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تزکیہ نفس کے لیے تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے۔ اصل انبیاء کے آنے کا ہدف کیا نماز ہے یا جز ہے نماز اصل ہدف کا؟ اصل ہدف انبیاء کے آنے کا کیا روزہ ہے یا روزہ جز ہے ہدف کا؟ اصل انبیاء کے آنے کا کیا زکوٰۃ ہے کہ لوگوں سے مال جمع کریں، یا یہ کہ یہ ایک زکوٰۃ جز ہے اس نظام کا؟ وہ کل کیا ہے جس کے یہ جز ہیں؟ وہ جسم کیا ہے جس کے یہ ہاتھ اور پیر اور آنکھیں اور انگلیاں ہیں؟ وہ جسم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن کریم سری سورہ واقعہ حدید کی آیت وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ان انبیاء اور رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان پر کتابیں اور ترازو بھی نازل کیا، میزان نازل کیا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو عدل پر چلائیں۔ تو عدل پر ایک عام سی بات ہے، عدل پر چلائیں۔ آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، کسی بھی ترجمہ قرآن کو دیکھیے، اس آیت کا ترجمہ کہ ہم نے سارے انبیاء کو صرف اس لیے بھیجا کہ یہ کائنات بشریت کو نظام عدل پر چلائیں۔ تو بس میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ابتدا میں طرز حکومت کے بارے میں قرآنی آیات دی ہیں، ان آیات پر جب تفسیر سے گفتگو ہوگی تو آپ واقعاً خوش ہوں گے، اور یہ مجلس نعروں سے یعنی مجھے بولنے کی اجازت بھی شاید نہ دیں۔ اس طرح سے انہوں نے ابتدا میں جو آیات لکھی ہیں ان آیات پر ہماری گفتگو ہوگی، مگر آپ یہ غور کیجئے کہ سورہ واقعہ حدید کی اس آیت کی یہی تفسیر ہم نے سارے رسول اور انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ ایک نظام عدل کو معاشرے میں قائم کریں اور ساری انسانیت کو عدل کے مطابق چلائیں۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میرے عزیز، اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنی فہم فراست سے ذرا رجوع کر کے مجھے بتا دیجئے گا، کسی کتاب کی ضرورت نہیں، قرآن کی ضرورت نہیں، قرآن کی ضرورت ہے مگر میرے اس سوال کے جواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم اور تفاسیر کا مطالعہ کریں، نہیں، عقل کی طرف رجوع کیجئے، اس لیے کہ قرآن فہمی کا بنیادی مدرک بھی عقل ہے۔ عقل کی طرف رجوع کیے، خدا فہمی کا بنیادی مدرک بھی عقل ہے۔ عقل کی طرف رجوع کیجئے گا، رسول شناسی کا بنیادی مدرک بھی عقل ہے۔ عقل سے مجھے بتا دیجئے گا، قرآن کہتا ہے 1,24,000 انبیاء جو ہم نے بھیجے ہیں عدل الہی کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے، تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو خود عادل نہیں ہے کیا معاشرے میں عدل قائم کرے گا؟ جو خود عادل نہ ہو، خود عادل نہ ہو، عدل کے معنی سے بھی آشنا نہ ہو، خود ظلم و ستم کا خوگر ہو، معمولی سی بات ہے۔ سارے ابن قتیبہ سن 200 ہجری کا مصنف، کٹر اہل سنت میں سے، الامام والسیاسہ ان کی کتاب، ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اسی سے ملتی جلتی ہے، نام بالکل ہم معنی ہے، الفاظ مختلف، معنی اس کے وہی ہیں جو اس کے ہیں، خلافت و ملوکیت، الامام والسیاسہ، سیاست و امامت ان کی کتاب ہے، اس میں دیکھ لیجئے گا۔ آپ حضرات سے خواہش کرتا ہوں آپ اور آگے بڑھیں، چونکہ جو کھڑے ہیں ان کی بے بسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، آپ اور آگے بڑھیں۔ نظام عادل، سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء کی آمد کا ہدف قرآن میں صرف 4 مقامات پر تعلیم و تربیت کا ذکر ہے۔ 4 مقامات پر انبیاء کے بھیجنے کا ہدف، 4 مقامات پر تعلیم و تربیت کا ذکر کیا۔ ایک سورہ واقعہ جمعہ میں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ خدا ہے جس نے ان مکے والوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، کئی کے لیے مبعوث کیا؟
یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان پر آیات الہی کی تلاوت کرے، ویزکیہم، تلاوت کے بعد جو قابل تزکیہ ہے ان کو پاک کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے، قرآن کی آیات کی تلاوت سے پہلے نجس تھے، تبھی تو پاک کریں گے۔ نجس تھے، جب قرآنی آیات کی تلاوت سے پہلے نجس تھے تو ایک ظرف نجاست سے پاک تو ہو سکتا ہے، مگر نجاست سے پاک ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا پاک ہو گیا کہ قبلہ بن گیا۔ وہ قبلہ بنا ہی پاک تھا، وہ بنا پاک تھا، اس کی بنیاد پاکیزگی پر تھی۔ بعد میں بت رکھے گئے تھے، کوئی یہ نہ کہے کہ کعبے میں بھی بت تھے، کعبے بت کے لیے نہیں بنا تھا، کعبہ حکم خدا سے آدم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، پہلا گھر یہ زمین پر کعبہ بنا، تو وہ گھر جس کے بانی حضرت ابراہیم نہیں ہیں، اس کے معمار حضرت ابراہیم ہیں، یعنی انہوں نے دیواروں کو اٹھایا ہے گرتی ہوئی دیواروں کو، بنایا نہیں ہے، اٹھایا۔ بنانے کے معنی بنیاد سے اٹھا کے کسی عمارت کو بنانا، اٹھانے کے معنی گری ہوئی دیواروں کو اٹھانا۔ تو جہاں تعمیر کعبہ کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی طرف قرآن نسبت دے رہا، وہاں یہ کہہ رہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، میرے حبیب یاد ہے وہ وقت جب ابراہیم اٹھا رہے تھے دیواروں کو، تو اٹھایا وہی جاتا ہے جہاں دیوار گر گئی ہو، بنایا وہی جاتا ہے جہاں کوئی بنی ہوئی چیز نہ ہو۔ ان اول بیت وضع للناس، ابراہیم سے بہت پہلے آدم کے زمانے میں پہلا گھر یہ زمین پر خانہ کعبہ تھا، تو وہاں بت نہیں تھے، نہ بت تھا، نہ بت پرست تھا، وہ پاک و پاکیزہ گھر تھا۔ کوئی یہ نہ کہے، ہماری گفتگو میں یہ سوال نہ اٹھائے کہ نجس جو ہے پاک ہونے کے بعد اس قابل تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی طرف رخ کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ نہیں، کعبے کی مثال دے کہ وہ بھی نجس تھا، وہ نجس نہیں تھا، وہ پاک تھا، اسے نجس کیا گیا تھا، پاک تھا، اسے پھر اسی نسل ابراہیم میں سے جسے خدا نے امامت دی، اس نے آ کے اسے پاک کیا۔ وہ نجس تھا مگر پاک تھا، پاک ہوا، پاک ہے، اسے بعد میں نجس کیا گیا تھا نجس لوگوں نے۔ تو اب جو بنیادی طور پر اساسی طور پر پیدائشی نجس ہو، اسے کلمے کے ذریعے پاک تو کہہ سکتے ہیں۔ مسلمان کفر سے اسلام قبول کر کے پاک ایک متقی مسلمان تو ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ مسلمانوں کا امام ہو تو امام نہیں ہو سکتا۔ وہ امام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ امامت کے لیے جو مودودی نے جس آیت کو پیش کیا ہے وہی سورہ واقعہ بقرہ کی وہ آیت کہ جب ابراہیم خلیل کو یہ آیت پیش کی ہے مرحوم نے، اور عجیب بات یہ ہے جتنی آیتیں امامت کے بارے میں تھی وہ ساری آیتیں لے کے آئیں، سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ قصص کی، سورہ نور کی، سورہ بقرہ کی، تمام سورہ ہود کی، تمام قرآن کریم کی وہ ساری آیتیں جہاں خلافت کا ذکر ہے، جہاں امامت کا ذکر ہے، ساری آیتوں کو محترم لے کے آئے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے لے کے آئے ہیں، ساری آیتوں کو نقل کر رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں اور لکھا کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن نے جو کچھ کہا وہ اسی طرح سے لکھا، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، مگر قرآن نے جو کچھ کہا اس کو لکھنے کے بعد محترم کہتے کیا ہے، اس پر کل ہماری گفتگو ضرور سنیے گا، کل ہم اس پر تفصیل سے عرض کریں گے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب قرآن کریم سورہ واقعہ حدید کی آیت صاف طور سے کہہ رہی ہے انبیاء کا ہدف نظام عدل قائم کرنا ہے، تو جس نے نظام بھیجا ہے اسی نے منتظم بھی بھیجا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے اس نظام میں دخالت کر کے منتظم کو بنانے والے؟ نظام آپ کا نہیں ہے تو منتظم آپ کا کیسے ہو سکتا؟ وہ خدا جس نے نظام بھیجا اس نے منتظم بھی بھیجا، وہ خدا جس نے کتاب بھیجی کتاب کا مفسر و محافظ بھی بھیجا، وہ خدا جس نے اپنی کتاب اور دین کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ تم لاوارث سمجھتے ہو اس دین کو، ہاں تم اس دین کو مانتے ہو جو لاوارث ہے، ہم اس دین کو مانتے جو وارث رکھتا ہے۔ خدا نے نہ دین کو لاوارث چھوڑا ہے نہ کتاب کو لاوارث چھوڑا ہے، یہ کتاب بھی وارث رکھتی ہے اور یہ دین بھی وارث رکھتا ہے۔ اسے پتا تھا نظام عدل انسان، آج بہت عدل اور انصاف پر گفتگو کرنے والے ممالک کو دیکھیے، آخر ان کی عدالت پھوٹ گئی نا، پھوٹ گئی۔ آپ کی عدالت کی بنیاد یہ تھی کہ عوام جو چاہے، وہاں خدائی تصور ہی نہیں ہے،
عوام جو چاہیں ان کی چاہت کے مطابق نظام حکومت ہو تو اس نظام کا نام عدل ہے، اس نظام کا نام عدل ہے۔ تو جہاں 90% عوام جب منتخب کرتی ہے تو تمہارا عدل کہاں جاتا ہے؟ کہاں ہے؟ جہاں نہیں۔ اب بہرحال چونکہ اس کا تعلق براہ راست نظام حکومت سے ہے، اور نظام حکومت ہی ہے جس نے حق تلفی کی ہے، نظام حکومت ہی ہے جس نے ائمہ علیہ السلام کو شہید کیا ہے، نظام حکومت ہے جو کھینچ کے آقا و عبداللہ الحسین اور معصوم بچوں کے ساتھ کربلا لے کے آیا ہے۔ یہ نظام حکومت ہے، نماز نہیں لے کے آئی ہے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کر کے آئے تھے۔ یہ نظام تھا، وہ ظالمانہ نظام جو سرور کائنات کی آل پاک کو لے کے آیا کربلا، اس نظام کے بانی۔ اگر یاد رکھیے، اگر واقعاً اس آدم سے لے کے خاتم تک اس نظام، انبیاء کے لائے ہوئے نظام کا کوئی وارث نہ ہوتا تو یہ واقع کربلا پیش ہی نہ آتا، یہ واقع کربلا پیش ہی نہ آتا۔ اس لیے ہر وارث پر فرض ہے کہ اپنی وراثت کی حفاظت کرے۔ اب کیا کہتے ہیں ہم؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے ابراہیم خلیل کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے موسیٰ کلیم کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث تجھ پر سلام ہو۔ بس آج چونکہ محرم کا چاند آپ نے دیکھا کافی بلند تھا، ہمیں نہیں اندازہ ہے کہ آج دوسری شب ہے یا پہلی، کل تک پتہ چل جائے گا، مگر آج بہرحال آج کی مناسبت سے چونکہ آقا ابا عبداللہ الحسین مدینے سے اب رخصت ہو کے چلے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ مجالس کا جو پہلا عشرہ ہے، میں عرض کروں اس میں مصائب، خود ماحول، خود محرم کا چاند، مقدمے کے طور پر عرض کروں، بنو عباس کے دور میں لکھا ہے مودودین خلافت و ملوکیت میں، یہ واقع جو اس کا آدھا حصہ ان کا لکھا ہوا، آدھا حصہ اس کے بعد کا تاریخ قم کا عرض کر رہا ہوں کہ کیا ظلم و ستم تھا۔ اف نہیں کر سکتے تھے لوگ، اف نہیں کر سکتے تھے، آقا عبداللہ الحسین کا نام نہیں لے سکتے تھے بنو عباس کے دور میں۔ جو حکومت حسین کے نام پر آئی تھی اس حکومت میں حسین کا نام لینا جرم تھا اس دور میں۔ یہاں تک تو خیر ان کا واقعہ ہے، یعنی جو مظالم دور بنو عباس میں تھے، جو اولاد رسول پر، خاص طور سے اولاد علی پر جو ظلم و ستم ڈھایا، اس پر چند جملے ان کے ہیں۔ بہرحال مگر اس دور بنو عباس میں جہاں آقا ابا عبداللہ الحسین کا نام لینا جرم تھا، اس دور میں بھی میں نے عرض کیا چونکہ محرم، ظاہر ہے کہ محرم شروع ہو چکا ہے، اس مناسبت سے جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ظاہر ہے خاص طور سے ہارون رشید لعنت اللہ علیہ کے زمانے میں نہیں کر سکتے تھے مجلس برپا، نہیں اس طرح سے اجتماع کر سکتے تھے، نہیں مل کے مرثیہ پڑھ سکتے تھے اس دور میں، اور خاص طور سے متوکل عباسی جس نے نہر فرات کا رخ بدلا پورا کہ آقا ابا عبداللہ الحسین کے روزے کو مٹا دے۔ پہلے اس نے ہل چلائے، بیل ٹھیک زری ہے مبارک جو اس وقت زری ہے، وہاں پر جا کے بیل لیٹ گئے، حیوان ہیں، حیوانات ہیں، لیٹ گئے زمین پر، ہل کے نہیں دیا، مارا، دو بیل مارے، مرے، ہل کے نہیں دیا، نہر فرات کا رخ بدلا حضرت کی قبر مقدس کو مٹانے کے لیے۔ فرات روزے کے اس وقت حائر حسینی مفاتی میں تحفۃ العوا میں دیکھیے گا، حائر حسینی یعنی جہاں مسافر کو اختیار ہے نماز اپنی قصر پڑھ لے یا تمام پڑھ لے، اختیار ہے، اس کی مثال کعبے کی مثال ہے، چونکہ وہاں پر نہر فرات جا کے الٹا مڑا ہے، الٹا رخ کیا ہے، تو اس جگہ کا نام حائر حسینی ہے۔ وہاں پر چونکہ نہر فرات کا رخ بدلا اور الٹا فرات چلنے لگا تو وہاں بھی بے بس ہوا۔ اس دور میں
محرم کا چاند جب نظر آتا تھا تو بغداد سے باہر نکلتے تھے، یا نصف شب کو چراغ بجھا کے، جن کے بارے میں پتا تھا یہ مومن ہیں، بلاتے تھے، چراغ بجھا کے دروازے روشندان بند کر کے مرثیہ پڑھتے تھے اور خوب جی بھر کے رو کے چلے جاتے تھے۔ اسی دور کا واقعہ ہے کہ 25 خواتین، ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ، بغداد سے باہر گئی تھی، محرم کا چاند نظر آیا، بغداد سے باہر گئی اور اتفاق سے یحییٰ ابن اکثم جو قاضی القضات تھا اسی کے زمانے کا، اور یہ ہارون رشید جعفر برمکی جو ان کا وزیر تھا، اس کو لے کے جب بغداد سے باہر جا رہا تھا شکار کے لیے، اس نے دیکھا خواتین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے جعفر برمکی کو بھیجا کہ یہ رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے۔ وہ جب گیا تو اس نے دیکھا پہاڑی صفین کی جو پہاڑیاں ہیں، اس پہاڑی کے اوپر ایک مختصر سی جگہ ہے جہاں 25 خواتین بیٹھی ہیں اور ایک خاتون مرثیہ پڑھ رہی ہیں ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کے، اور دوسری خواتین رو رہی ہیں۔ جعفر برمکی نے آ کے ہارون سے کہا کہ ہارون، پتہ یہ چلتا ہے کہ محرم کا چاند نظر آیا۔ کہا کیسے؟ وہ حسین کا مرثیہ پڑھ رہی ہیں اور یہ خواتین رو رہی ہیں۔ وہاں سے ان کو گرفتار کر کے لایا اور ان کے بال کاٹے، ہاتھ کاٹے، پورے بغداد میں گھمایا، اس کے بعد ان کو قتل کیا۔ 25 خواتین تھی۔ اس دور سے یہ مکتب اس سخت ترین مشکلات سے، آپ اس دور کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ تازہ واقعات کو دیکھیے کیا ہو رہا ہے عراق میں، تازہ واقعات کو دیکھیں، آپ تازہ واقعات کو دیکھ لیں۔ فلوجہ میں ایک مومن کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ علی پر لعنت بھیج، ابھی علی پر لعنت بھیج، ابھی اسی وقت فلوجہ میں۔ میرے عزیز، اس دور سے گزر کر مکتبہ اہل البیت یہاں تک پہنچا ہے۔ آرام سے سکون سے ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں اور آرام سے ولایت علی پر اور خلافت و ملوکیت پر تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ لطف الہی ہے۔ آئیے چلیں کربلا کی طرف۔ 2 محرم والد کربلا ہوتے ہیں آقا ابا عبداللہ الحسین۔ والد کربلا ہونے کے بعد آپ نے پہلا کام جو آپ نے کیا کربلا پہنچنے کے بعد جب خیمے لگائے ہیں، تو آپ نے واقعاً حضرت کی اس طرز عمل پر بھی غیر محرم میں تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے عام مجالس میں، کہ حضرت کا طرز عمل کہ 9 محرم کو آپ دیکھتے ہیں سارے اصحاب سے حضرت فرماتے ہیں میرے اصحاب، اس قوم کو صرف میرے سر کی ضرورت ہے، تمہارے سروں سے میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو ہٹا لیتا ہوں، تم جانا چاہو تو میں، اگر تمہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے میں یہ چراغ بھی بجھا لیتا ہوں، تم چلے جاؤ، مگر نہیں جاتے۔ مگر علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ چلے گئے، جب چراغ بجھایا تو کچھ چلے گئے، ان کے نام تک تاریخ میں آ گئے ہیں، مگر جو خوش قسمت تھے، جو واقعاً حق کی خاطر آئے تھے، وہ نہیں گئے۔ اب ان کے جانے اور نہ جانے پر گفتگو نہیں ہے، گفتگو اس موضوع پر ہے کہ حضرت کو مدد کی ضرورت نہیں تھی، تو آپ نے جب چراغ بجھا کر آپ نے فرمایا اس قوم کو صرف میرے سر کی ضرورت ہے، تم میں سے جو چاہے چلا جائے۔ خدا کے واسطے مصائب میں خاص طور سے دقت کیجئے گا، اس لیے کہ ان مصائب ہی کی وجہ سے تو یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اساس و بنیاد اصل میں مصائب ہی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم آپ یہاں جمع ہیں، انہی کی وجہ سے۔ اس میں ایک ایک ذرہ میرے آپ کے لیے درس ہے۔ کربلا حق اور حقیقت کی ایک روشن دلیل ہے، اس لیے وہاں امام کے اس طرز عمل پر پوری توجہ دیجیے گا۔ امام مکتبہ اہل البیت میں، امام یعنی نمائندہ الہی، امام یعنی علم الہی، امام یعنی حلم الہی، امام یعنی بردباری، یعنی شرافت النفس کی آخری منزل، امام یعنی 1,24,000 انبیاء کا نائب۔ تو ایسی صورت میں ان کا اٹھنا بیٹھنا گفتگو پوری انسانیت کے لیے حجت ہے۔ اس لیے مصائب کو صرف رونے کی حد تک نہیں، بلکہ کربلا یہ تو رونا چونکہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے جب میرا آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا کے بعد جس محل سے گزرتے تھے، بخدا اس واقعے کو تو اہل سنت کے عالم دین مفتی قسطنطنیہ بہت بڑے عالم دین مفتی تھے، فقیہ اعظم تھے اپنے زمانے کے، سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی نے اپنی کتاب ینابع المعدت میں یہ واقع دیا، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک معمولی انسان نے مفتی ہیں، جس طرح سے ابو حنیفہ جس طرح سے امام مالک ہے اس پائے کے ہیں، یہ مفتی ہے۔ وہ اپنی کتاب ینابع المعدت جو انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، دنیا کی تقریباً بیشتر زبانوں میں یہ کتاب چھپی، اس میں لکھتے ہیں واقع کربلا کے بعد جب میرے آپ کے چوتھے امام کسی محل سے گزرتے تھے تو درخت سے آواز آتی تھی فرزند رسول خدا آپ کو صبر دے،
پتھروں سے آواز آتی تھی، فرزند رسول خدا آپ کو صبر دے۔ واقعاً کبھی قساوت قلبی میں جن کی مثال دی جاتی ہے، ہر وقت حیوان ذبح کرتے ہیں، گوشت میں خون میں ہاتھ ہوتا، قصائی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا امام زین العابدین قصاب کی دکان سے گزرے اور وہ حیوان کو ذبح کرتا، نہیں کرتا تھا، فوراً گوشت پر پردہ ڈال دیتا تھا۔ اور کبھی اگر اتفاق سے انہوں نے توجہ نہیں کی، حضرت پہنچ گئے تو پہنچتے ہی قصائی سے پوچھتے تھے، قصائی یہ بتا دے اس کو تو نے پانی پلایا ہے، اس حیوان کو تو نے پانی پلایا ہے؟ تڑپ کے روتے تھے۔ رونا ایک انسانیت کی دلیل ہے، محبت کی ایک مختصر سی جھلک ہے میرے عزیز۔ ورنہ توجہ دیجئے، حضرت نے سب سے فرمایا، ہر وقت سنتے ہیں آپ، تم چلے جاؤ، اس قوم کو میری گردن کی، میرے سر کی ضرورت ہے۔ واقعاً حضرت کو ضرورت نہیں تھی یا تھی؟ اگر ضرورت نہیں تھی تو آپ نے چراغ بجھا کے کیوں فرمایا تم چلے جاؤ؟ اگر ضرورت تھی تو کیوں فرمایا آپ نے؟ اگر ضرورت نہیں تھی تو آپ نے کیوں خط لکھ کے حبیب کو بلایا؟ بس ضرورت تھی مگر حبیب کی ضرورت تھی، ضرورت تھی مگر مسلم نوسجہ کی ضرورت تھی، ضرورت تھی ابو تمامہ سیداوی کی ضرورت تھی، ضرورت تھی ایسے فرد کی جو تیر کھا کے تمام جسم ٹکڑے ہونے کے بعد ہر ٹکڑے سے یا حسین کی صدا آئے، ایسی فرد کی ضرورت تھی۔ حبیب کو خط لکھا، حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے اس مرد فقیہ کے نام جس کا نام حبیب ابن مظاہر اسدی ہے۔ جب یہ خط پہنچا، خط لے کے جانے والا جب پہنچا گھر، حبیب کے گھر کے دروازے پر، شام کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، کھانا کھا رہے تھے حبیب اور ان کی بیوی، خوفناک حالات تھے، فوج ہر طرف پھیل چکی تھی۔ حبیب کے دروازے کو کھٹکھٹایا، حبیب نے فوراً آواز دی، من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ دروازے پر آنے والے نے کہا، انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا، لقمہ ہاتھ سے رہ گیا۔ حبیب کھڑے ہو کے سوچنے لگے۔ مومنہ ان کی بیوی نے کہا، حبیب آقا حسین کا قاصد آیا ہے، کھول لو جلدی۔ کھولا، خط لیا، چوما، آنکھوں پر لگایا، زانوں پر رکھا، رکھنے کے بعد ابھی پڑھا نہیں، ابھی بیوی کا امتحان لے رہا، زانوں پر رکھا تو بیوی نے کہا، حبیب پڑھ تو لو۔ کہا کھانا؟ کہا حبیب کھانا؟ آقا حسین کا خط آیا، کیسا کھانا؟ خط تو پڑھ لیجئے۔ اب جب خط پڑھنا شروع کیا، جیسے ہی اس جملے پر پہنچا کہ حبیب میں اپنی بہنوں اور اپنے بچوں کے ساتھ کربلا پہنچ چکا ہوں، تو ایک مرتبہ جب اس جملے کو سنا تو حبیب کی بیوی اٹھی، ہائے زہرا کی بیٹی زینب اور کربلا؟ حبیب میں بھی چلوں گی۔ حبیب کہتے ہیں نہیں، تمہیں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ حبیب تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، رسول کا واسطہ دیتی ہوں، اس حسین کا واسطہ دیتی ہوں جس نے خط لکھا، میں بھی جاؤں گی۔ یہ تو بتاؤ، میں خود چھپ کے جاؤں گا، تم کیسے؟ صرف شوہر کی حیثیت سے مجھے اجازت دو، میں چلی جاؤں گی، جیسے تم جاؤ گے ویسے میں بھی جاؤں گی۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ حبیب کی بیوی بھی پہنچ گئی تھی، حبیب کی بیوی بھی پہنچ گئی تھی۔ اب جب حبیب پہنچے، مختصر حبیب جب کربلا پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے آقا ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ نے باب الحوائج سے فرمایا، عباس میرا مہمان آ رہا ہے، استقبال کے لیے جاؤ۔ جب آقا ابو الفضل عباس استقبال کے لیے جانے والے تھے، خیمے میں پتہ چلا کہ حبیب آ رہے ہیں، تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت علی اکبر کو بلایا، کہا میرے لال میں نے سنا حبیب آ رہے ہیں۔ ہاں پھوپھی اماں حبیب آ رہے ہیں، حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔
गुफ्तगू हो रही थी शहजादे से, हबीब को लेके बाबुल हवाज खिमे के दरवाजे तक पहुंचे। हबीब आ गए, हबीब आ गए। अहले बैत को पता चला कि हबीब आ गए, तो शहजादी ने जब हजरत शहजादा अली अकबर के जरिए सलाम भेजा, जैसे ही शहजादा हजरत अली अकबर ने सलाम कहा कि हबीब मेरी फूफी ज़ैनब सलाम कहती हैं, तो उस वक्त हबीब की हालत ये थी, हाय ये हकीर और शहजादी ज़ैनब सलाम कहे, मेरी कौन सी हैसियत है जो शहजादी सानिया ज़हरा मुझ जैसे हकीर को सलाम कहे। तो हबीब उस वक्त असहाब को जमा करके जो तकरीर की है उस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। बस मेरे अजीज, हबीब ने मज़ाहिर के सिलसिले में दो जुमले मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूं। याद रखिए, दुरुस्त है, असहाब आका अब्दुल्लाह हुसैन की अजमत और जलालत अपनी जगह पर है, इसमें कोई शक नहीं है कि सारे असहाब इमाम हुसैन उस फजीलत के मकाम पर हैं कि जिसका तस्वुर हम आप नहीं कर सकते। जाहिर है कि जिनके इस्तकबाल के लिए शहजादी कौनैन चली आए, जिनके इस्तकबाल के लिए मौलाए कायनात चले आए, जिनके इस्तकबाल के लिए सरवर कायनात दामन फैला के आ जाएं, तो उनकी अजमत और मकाम और बुलंदी को कौन दर्क कर सकता है। बस इतनी सी बात अर्ज करूं कि हबीब आए हैं सुबह आशूर को, हबीब ने जब आकर कहा कि आका मेरी एक ख्वाहिश है, दुरुस्त है कि आपने खत में जबकि मैं बचपने से आपसे जो मोहब्बत करता हूं वो आपको भी पता है, और आपको याद होगा जब मैं मदीना आया था मेरे बाप के साथ, तो आपके नाना ने मुझसे क्या कहा था। आका आपको याद होगा जब बचपने में हबीब मदीना पहुंचे थे अपने वालिद मज़ाहिर के साथ, तो सरवर कायनात दोनों नवासों के हाथ थामे हुए, आका इमाम हसन मुश्तबा तकरीबन 4 साल के, आका इमाम हुसैन 3 साल के, दोनों को लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता मदीने की गली से गुजर रहे थे, दोनों नवासों के नन्हे से हाथ थामे हुए। हबीब अपने बेटे अपने वालिद मज़ाहिर के साथ जब पहुंचे तो हबीब जाहिर नौजवान थे, काफी उनकी उम्र थी, नौजवान थे। जैसे मज़ाहिर आगे बढ़े, मज़ाहिर ने जब सरवर कायनात के हाथ को बोसा दिया, हबीब ने भी चूमा। मज़ाहिर ने जब आका इमाम हसन मुश्तबा के चेहरे को चूमा, हबीब ने भी चूमा। जब इमाम हुसैन को चूमा, हबीब ने भी चूमा। उसके बाद सरवर कायनात और मज़ाहिर की गुफ्तगू हो रही है। हबीब नौजवान है और पीछे पीछे चल रहा। चलते चलते एक मकाम पर सरवर कायनात रुक गए। रुकने के बाद हबीब को करीब बुलाया, हबीब को करीब बुला के, ये रिवायत नस रिवायत, हबीब को करीब बुला के फज़म्म इला सदरी, सरवर कायनात ने इस नौजवान को सीने रिसालत से लगाया। फतक़ब्बल बैन ऐनैहि, हबीब की दोनों आंखों के बीच में ज़बान रिसालत ने बोसा दिया, ज़बान रिसालत ने बोसा दिया। वमा यंतिक़ु अनिल हवा ने बोसा दिया, तो खुदा के कहने पर बोसा दिया। और ये क्यों बोसा दिया? जैसे ही हबीब के चेहरे पर बोसा दिया सरवर कायनात ने, तो इतना खुश हुआ मज़ाहिर, कहा या रसूल अल्लाह, इस हकीर ज़ादे ने क्या किया था जो आप इतने खुश हुए? मज़ाहिर मरहबा हो तुझ पर भी और तेरी बीवी पर भी कि इस तरह से पाला है। या रसूल अल्लाह, इस हकीर ज़ादे ने क्या किया? मज़ाहिर तुम सिर्फ सामने देखते हो, निगाह रिसालत से कोई चीज पोशीदा नहीं, हम जैसे सामने देखते हो वैसे पीछे देखते हैं। जब हम चल रहे थे मज़ाहिर, तो जब मैंने देखा कि मेरा हुसैन जब पैर उठा लेता था जमीन से, हबीब जमीन पर गिर जाते थे, हुसैन के कदमों की मिट्टी उठा के चूमते थे, पेशानी से लगाते थे। ये देखो हुसैन के कदमों की मिट्टी देखो, इसकी पेशानी देखो, मरहबा हो तुझ पर कि तूने इस तरह से पाला, इस तरह से तरबियत दी। अब हबीब ने यह वाक़या याद दिलाया। याद दिलाने के बाद आका हुसैन ने फरमाया, हबीब चाहते क्या हो? आज दर रहमत खुला हुआ है, आज बाब रहमत खुला हुआ है, चाहते क्या हो बताओ, अपनी हाजत बयान करो। आका सिर्फ एक हाजत है, आका मेरी सिर्फ एक हाजत है, सबसे पहले मुझे इजाजत दीजिएगा मैं सरवर कायनात की बारगाह में जाऊं। बेशक हबीब मेरी तरफ से इजाजत है, मेरी तरफ से इजाजत है। और जब हबीब जाते हैं, और बस मुख्तसर ये कि हबीब की जब शहादत होती है, आखिरी सदा बुलंद होती है, आवाज आती है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न ज़हरा। ए फातिमा ज़हरा के नूर नजर हुसैन, इस गुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। ये जब ये आवाज आती है तो तड़पते हुए हजरत आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन बाबुल हवाज अबुल फजल अब्बास के साथ पहुंच जाते हैं। और अबू तावामा सैद
سیداوی ایک طرف پہنچ جاتے ہیں سرانے تو حبیب گر گئے تھے زمین پر، اب رمق باقی تھی، حبیب کے سر کو اٹھایا، زانوئے امامت پر رکھا، اور رکھنے کے بعد حبیب کی طرف دیکھ کے آقا حسین فرق رقع عیناہ من الدموع، حبیب کے زخمی جسم کو دیکھ کے آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تڑپ کے رونے لگے۔ اے میرے عزیز، جس پر حسین رو رہے اور آپ نہ روئے، میں نہ روؤں؟ آقا حسین زانوں پر سر رکھ کے جب تڑپ کے روئے ہیں تو حبیب نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی مگر پورا جسم زخمی تھا، تیروں سے، تلواروں سے، پتھروں سے، سر اٹھایا نہیں گیا۔ تو آقا نے سوال کیا حبیب، کہا ہاں مولا، کیوں اٹھا رہے ہو؟ مولا میں چاہتا ہوں میرا سر مٹی پر رکھ دیں۔ کیا میرے زانوں پر تیرا سر نہیں چاہتے؟ آقا کون نہیں چاہے گا کہ اس زانوں پر سر ہو جو معراج انبیاء کی آخری منزل ہے، کون نہیں چاہے گا؟ مگر اے زہرا کے لال، اس حقیر کا سر آخری لمحے آپ کے زانوں پر، معراج پر، اور آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ میں اس کے پیش نظر چاہتا ہوں کہ میرا سر خاک پر رکھ دیجئے۔ کہا حبیب میرا سر بھی کسی کے زانوں پر ہوگا، بس فرق یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو وہ جس کے زانوں پر میرا سر ہوگا وہ کسی کو نظر نہیں آئیں گی، وہ میری ماں ہوں گی جن کے زانوں پر میرا سر ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب حبیب کے سر کو زانوں پر رکھا اور روتے رہے تو حبیب کی آخری زندگی کی رمق تھی۔ ابو تمامہ سیداوی کی طرف اشارہ کیا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ ابو تمامہ سیداوی قریب گیا، اور جب قریب گیا تو کہا اور قریب ہو جاؤ، میری گفتگو اب سانس بند ہو رہی، قریب ہو جاؤ۔ ابو تمامہ سیداوی جھک گئے، حبیب کی زبان کے قریب جب جھک گئے، اور جیسے ہی حبیب کی زبان کے قریب جھک گئے تو حبیب نے ضعیف سی آواز میں کہا میری وصیت ہے۔ ابو تمامہ سیداوی نے کہا حبیب کیسی وصیت؟ میں تو چند لمحے بعد میں بھی آنے والا ہوں۔ تو حبیب نے کیا کہا؟ یا اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری مصداق اس پوری سورہ والعصر کی مصداق جب حبیب سے کہا ابو تمامہ نے، حبیب ان قریب میں بھی آنے والا ہوں، تو حبیب نے کیا کہا؟ ابو تمامہ نہ مجھے بیوی سے، نہ مجھے بچوں سے، نہ مجھے کسی جائیداد سے متعلق، ایک ہی جملہ ہے، میری ایک ہی وصیت ہے، خدا کے واسطے میری وصیت سن لے۔ ہاں حبیب کیا وصیت ہے ابو تمامہ؟ اس خدا کے واسطے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، میری وصیت یہ ہے کہ اس غریب کو تنہا نہ چھوڑنا، اس غریب کو تنہا نہ چھوڑنا۔ آقا حسین کی طرف اشارہ کر کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. ماتم حسین. ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم
في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم صلوات آج کی یہ گفتگو اپنے موضوع کے اعتبار سے میری خواہش ہے کہ ہر مومن اس پر توجہ دے، آپ پوری توجہ سے سنیں، چونکہ اس موضوع پر باقاعدہ عنوان کے طور پر مجلس کے طور پر اس موضوع پر گفتگو ایک مکمل گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ میری جو تقاریر ہیں ان سے متعلق مزید کوئی مومن یا کوئی مومنہ پریشان نہ ہوں، یہ سوال نہ کریں، کیونکہ کل کی گفتگو سے متعلق اور موضوع سے متعلق کچھ سوالات تھے جن کی مناسبت سے صرف آج کی تقریر کے لیے میں نے یہ منتخب کیا، اور واقعاً وقت کی ضرورت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ہے اتحاد بین المسلمین۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً قرآن کریم کی اس آیت کے علاوہ بھی 3-4 آیات ایسی ہیں جو مسلمانوں سے قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں متحد رہو، آپس میں اتحاد سے رہو، اس لیے کہ اس میں طاقت ہے، برکت ہے، اور اسی میں تمہاری عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور خاص طور سے جب ایام عزا شروع ہوتے ہیں تو خود کچھ مومنین بھی مخلص ہیں، خلوص سے، ان کے خلوص پر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام اور مسلمانوں کے اخلاص میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے جس سے اختلافات میں اضافہ ہو، اور واقع نہیں ہونی چاہیے ایسی گفتگو جس میں اختلافات میں اضافہ ہو۔ گفتگو واقعاً ایسی ہونی چاہیے جس سے مسلمان ایک دوسرے سے قریب ہوں، مگر سوال یہ ہے جب تک ایک دوسرے سے تبادلے خیالات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، کیسے قریب ہوں گے؟ سوال یہ ہے اتفاق کس نقطے پر؟ دوسرا سوال اتحاد کس بات پر؟ تیسرا سوال اتحاد و اتفاق کے بنیادی اور اساسی اصول کیا ہونے چاہیے؟ چوتھا سوال کیا اتفاق کے معنی کہ ایک فرقہ اپنے عقیدے اور عمل کو چھوڑ کے دوسرے میں شامل ہو جائے؟ کیا یہ ہے اتفاق سے مراد؟ کیا علمی گفتگو دلائل قرآنی اور تاریخی اور مستند ترین احادیث کے ذریعے علمی گفتگو اس بنا پر نہ کی جائے چونکہ اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، چونکہ اختلاف ہوگا؟ اور واقعاً وقت ہمیں پکار کے کہتا ہے مسلمانوں متحد ہو جاؤ، تو جو وقت مسلسل پکار کے کہہ رہا مسلمان سے مسلمان متحد ہو جا، تو کیا یہ پکار، یہ صدا، یہ وقت کی ضرورت صرف مکتب اہل البیت کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے؟ کوئی مکتب دکھا دیجئے، کوئی ملک اہل سنت کا دکھا دیجئے جو التقریب بین المذاہب کے عنوان سے باقاعدہ حکومت کے لیول پر کمیٹی بنی ہو، جو سال میں 3 دفعہ دنیا کے ہر مذہبی ٹاپ کے عالم کو بلا کے کانفرنس کرتی ہو سوائے جمہوری اسلامی کے؟ کوئی ملک دکھا دیجئے، اپنے ملک پاکستان کو لیجئے، کوئی تنظیم دکھا دیجئے اہل سنت کی کہ جلسہ رکھ کے، خاتم الانبیاء مشترک ہیں، جلسہ رکھ کے کسی جلسے میں کسی شیعہ عالم کو بلایا ہو۔ میں ہر شیعہ جلسہ بتاؤں گا سرور کائنات اور امیر المومنین کے عنوان پر سنی علماء کو ہم بلاتے ہیں، آؤ بولو ہمارے اسٹیج سے، مگر وہ کیوں ڈرتے ہیں ہمیں بلانے سے؟ ہم نہیں ڈرتے، اپنے مجمع میں بلاتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں، آؤ بولو اسٹیج سے، ہمیں کیوں نہیں بلاتے؟ کیوں نہیں بلاتے؟ اسی سے کیوں نہیں سمجھتا مسلمان؟ اسی بات سے حق اور باطل کو کیوں نہیں سمجھتا؟ ہم سب کو بلا رہے ہیں، سب ہمیں کیوں نہیں بلاتے؟ اتحاد کی ضرورت کیا صرف جب محرم
کا چاند نظر آتا تو اتحاد کی ضرورت نظر آ رہی ہے، سال بھر اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی 70 وہابی علماء نے شیعوں کے خلاف فتویٰ دیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آل سعود کی اجازت کے بغیر کسی سعودی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہوگا؟ وہاں تو پتہ بھی نہیں ہلتا آل سعود کی اجازت کے بغیر۔ مدینہ مسجد پیغمبر کے پیش نماز کو منبر سے اتار کے عبداللہ نے تھپڑ مارا تھا 4 سال پہلے۔ جو مجمع کے سامنے پیش نماز کو اتار، مسجد نبی کے پیش نماز کو اتار کے سب کے سامنے تھپڑ مارے، مجال ہے اس مولوی کی دوبارہ جا کے گفتگو کرے؟ کیا ان کی اجازت کے بغیر، اس حکومت کی اجازت کے بغیر 70 علماء نے متفق ہو کے فتویٰ دیا شیعہ کافر ہیں؟ وہ فتویٰ دیں اور مجھے اتنا بھی حق نہ ملے کہ میں یہ ثابت کروں کہ نہیں میں مسلمان ہوں۔ عجب ہے، کیا میری خاموشی ان کے اس باطل پر مہر تصدیق نہیں ہے؟ کیا میں خاموش رہوں؟ کیوں خاموش رہوں؟ کیوں نہیں خاموش رہا میثم؟ کیوں زبان کٹوا دی؟ کیوں نہیں خاموش رہا حجر ابن عدی، علی کا براہ راست شاگرد، آپ سے مجھ سے زیادہ اسلام کو جانتا تھا؟ کیوں نہیں خاموش رہا؟ کیوں ایک ایک انگلی کو اس طرح سے کٹوایا؟ کیوں ذبح ہو گیا؟ کیوں گدی سے زبان نکال دی گئی؟ حق گوئی کی منزل پر خاموش رہنا شرافت نہیں ہے، اسے حدیث نے گنگا شیطان کہا۔ قول الحق، حق گوئی کی منزل آ جائے، کٹ جائے نماز، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لیجئے مقام ضرورت میں، دامنِ ولایت میں نہیں ہے گنجائش۔ نہیں ہے گنجائش وہاں۔ مولا کائنات نے فرمایا جب ولایت پر بات آ جائے، خطبہ ولایت پر بات آ جائے، گردن سامنے کر دو، نہیں جھک سکتے وہاں۔ کیوں کٹے میثم؟ کیوں کٹے حجر ابن عدی؟ کیوں کٹے یہ سب 30 افراد جن کی انگلیوں سے کاٹا معاویہ نے؟ کیوں گدھے کی کھال میں ڈال کے زندہ جلائے گئے محمد ابن ابوبکر؟ خاموش رہتے، معاویہ کو قبول کرتے؟ دیکھیے اتحاد، اس پر طول تاریخ میں چیختے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں۔ چونکہ میری آئندہ کی گفتگو، میں خاص طور سے خلافت و ملوکیت کے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، اور آج کی میری گفتگو میری آئندہ ساری ٹورنٹو میں جتنی مجالس میں جب تک خدا زندہ رکھے اس وقت تک جو بھی میں مکتبہ اہل البیت کی خدمت کروں گا ان سب کا خلاصہ ہوگی آج کی گفتگو۔ کوئی آج کی گفتگو اگر اس نے نہیں سنی تو گفتگو کو خریدے، لے لے، سن لے، اور پھر آ کے مجھ سے اتحاد کی بات کرے۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد پھر آئے مجھ سے اتحاد کی بات کرے۔ میں حاضر ہوں، مگر گفتگو کو سنے بغیر مزید تو مجھ سے اس پر الجھے نہ، مزید اس پر گفتگو نہ کرے۔ یہ گفتگو آپ 2 ٹاپ کے مجتہدین، اہل سنت کی آخری منزل ٹاپ کا مجتہد، وہابی نہیں، میں اس کو مسلمان ہی نہیں مانتا، مسلمانوں کے 2 ٹاپ کے مجتہدین کی گفتگو ہے اس موضوع پر، جو میں آج ایک ایک لفظ پیش کروں گا، آپ پوری توجہ سے سنیے۔ مجھ جیسے ہزاروں طالب علم شاید اس مجتہد کے جس نے یہ مناظرہ کیا ہے کہ کبش اٹھانے کے قابل ہوں، اتنے بڑے مجتہد نے یہ گفتگو کی ہے۔ ان کی یہ کتاب مذہب اہل البیت کے نام سے اردو میں ہے، یہی وہ کتاب ہے جس نے تیجانی کو حق کا راستہ دکھایا، یہی وہ کتاب ہے جس نے مصر کے جامع الازہر کے 1100 سال پرانی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے مناظرہ کیا۔ اس مناظرے پر مشتمل یہ گفتگو ہے اور ان کے خطوط ہیں، جواب ہے، مذہب اہل البیت کے نام سے اردو میں ہے، دا رائٹ پاتھ کے نام سے انگلش میں ہے، اور یہی کتاب المراجعات کے نام سے عربی میں ہے، اور یہی کتاب حق جو اور حق شناس کے نام سے فارسی میں ہے۔ اس وقت میرے اردو میں ہاتھ میں میرے اردو میں ہے یہ مذہب اہل البیت کے نام سے۔ یہ کتاب 2 ٹاپ کے اسلام کے 2 ٹاپ کے مجتہدین کے درمیان مناظرے کی کتاب ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس میں شام کے قاضی القضات کو شیعہ بنایا، یہی وہ کتاب ہے جس نے مصر میں ایک تلاطم پیدا کیا، یہی وہ کتاب ہے جس نے
آج تک اس کا جواب نہیں بن سکا اور نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کا جواب ابھی ایک عالم دین شیخ بشرا مصر جامع الازہر دنیا اسلام کا سب سے بڑا ادارہ 100 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے ان دونوں مجتہدین کے آپس میں مناظرہ ہوا، اور مناظرے کی صورتحال کیا تھی اس پر میں گفتگو اس وقت صرف انہوں نے جو خط لکھا ہمارے جل قدر عالم دین کے نام پر، یہی وہ عالم دین ہیں جن کے بارے میں اکثر و بیشتر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ جب سعودی عرب میں سعود کے زمانے میں جب حج پر گئے تھے تو یہی عالم دین تھے جو سعود کو ایک قرآن، پرانا قرآن تحفے کے طور پر لے کے گئے تھے. اور ہمارا کوئی بھی عالم کوئی کام کرتا ہے تو ظالم کی خوشنودی مقصد نہیں، بس ظالم کو جھکانا مقصد ہوتا ہے. تحفہ لے کے گئے تھے اسے خوش کرنے کے لیے نہیں، اس بہانے سے اس کے نظریے کو مٹانے کے لیے. جب قرآن، چونکہ وہ قرآن قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ ہرن کی کھال میں لپٹا ہوا تھا، جلد تھی ہرن کی کھال کی جلد، جب انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اٹھ کر آئے، انہوں نے قرآن کو لیا، چوما. جیسے ہی چوما مکتبہ اہل البیت، جیسے انہوں نے چوما تو انہی نے کہا آپ نے شرک کیا، آپ نے شرک کیا. سارے جو وہابی کھڑے تھے اس کے پیچھے کانپنے لگے. کہا انہوں نے تم کیوں کانپتے ہو؟ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہا انہوں نے، وہ سب کانپنے لگے. یہ بادشاہ سے کیا کہہ رہا؟ آپ نے شرک کیا. میں نے کیوں شرک کیا؟ آپ نے ہرن کی کھال کو کیوں چوما؟ کہا ہرن کی کھال کو اس لیے چوما کہ اندر قرآن ہے. اگر قرآن اب پلٹے علماء کی طرف جو اس کے اطراف میں تھے، کیا آپ سب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کیا بادشاہ نے؟ اندر قرآن کی وجہ سے باہر ہرن کی جلد کا چومنا درست ہے؟ بالکل درست ہے. تو اندر اگر حروف کی وجہ سے باہر ہرن کی جلد چومنا درست ہے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی زری کا چومنا کیسے ناجائز ہے؟ کیسے ناجائز ہے؟ زری جو چومتا ہے پیغمبر کی وجہ سے چومتا ہے، لوہے کی وجہ سے تھوڑی چومتا ہے. قرآن کی وجہ سے ہرن کی کھال تو چومی جا سکے، رحمت للعالمین کی وجہ سے لوہا نہ چوما جا سکے. کیوں؟ اگر وہ شرک ہے تو یہ بھی تو شرک ہے. اب نہ ان کے پاس جواب نہ ان کے پاس جواب. اسی شخص نے اسی جل قدر عالم کی اس گفتگو پر کہا تھا آج کے بعد آزاد کر دو، چومنے دو، نہیں روکو، جنت البقیع کا دروازہ کھولو. جس بیٹی کے دروازے پر رسالت 9 دفعہ دن میں کھڑی ہو کے سلام کرتی تھی، کرنے دو. اب میں اس مصر کے جل قدر عالم کا خط اور اس کا جواب، ایک صلوات بھیجئے گا. مکتوب نمبر 1، پہلا خط. میرا سلام ہو شریف النفس عالم بزرگ جناب عبدالحسین شرف الدین موسوی اور ان پر خدا کی رحمت و برکت ہو. جناب عالی میں زمانے گزشتہ میں شیعوں کے، غور کیجئے گا، یہ وائس چانسلر، یہ وہ شخص ہے جو 2 دفعہ وائس چانسلر ہوا جامعۃ الازہر کا، ورنہ ایک ہی دفعہ وائس چانسلر ہوتا. ابھی جو طنطاوی وائس چانسلر ہے، ابھی مصر کے سارے علماء نے دستخط کر کے دے دیے ہیں حسنی مبارک کو کہ اس کو ہٹا دو، کیونکہ یہ اصول اسلامی کے خلاف جا رہا ہے. فرانس نے جب فتویٰ طلب کیا حجاب کے خلاف تو اس نے فرانس کی حمایت میں فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے فرانس نے قانون بنا دیا، اسی کو دلیل بنا کے مکتبہ اہل البیت سے ہٹ جائے تو یہی ہوگا. اس نے اسی کے فتویٰ کی بنا پر فرانس نے باقاعدہ قانون بنایا کہ حجاب ایک لا بن گیا کہ حجاب نہیں پہن سکتی بچی، حجاب نہیں پہن سکتے پبلک، خاص طور سے اسکولوں میں، کالجز میں اسی کے کہنے پر. اور اس نے اور بھی بہت سے غلطیاں کیا جن کو گن کے فہرست مرتب کی، اور جامع الازہر کے سارے علماء نے حکومت کو پیش کیا، ابھی یعنی تقریباً 4 دن پہلے کا واقعہ پیش کیا کہ اس کو ہٹا دو. طنطاوی جو اس وقت یعنی معتدل مزاج ہے، مکتبہ اہل البیت اگرچہ مزاج کے اعتبار سے اور مطالعے کے اعتبار سے، جب یہ 70 وہابی علماء کا فتویٰ آیا تو پہلا شخص یہی تھا طنطاوی جس نے
جس نے کہا کہ تمہیں تو حق ہی نہیں پہنچتا, تم جاہل ہو, تم نے فتویٰ کیسے دیا. یہی تنتاوی تھا, چونکہ پڑھا لکھا پی ایچ ڈی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ کہ علم اپنی جگہ پر ہے, عمل اپنی جگہ پر ہے. اسی لیے مولا کائنات کا یہاں ایک خطبہ ہے, خطبے کا اقتباس بھی دیا ہے. بہت سے ایسے عالم ہیں, علم تو رکھتے ہیں مگر عمل سے دور ہیں. تو علم میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا انسان ہے. اسی ادارے کا 100 سال پہلے جو اس ادارے کا وائس چانسلر تھا, اس شیخ الاسلام نے, میرا سلام ہو شریف النفس عالم بزرگ جناب عبدالحسین شرف الدین موسوی, اور ان پر خدا کی رحمت و برکت ہو. جناب عالم زمانے گزشتہ میں شیعوں کے اندرونی مسائل سے باخبر نہیں تھا, اور نہ مجھے ان کے سلوک اور رفتار کی خبر تھی, کیونکہ میری نہ کسی کے ساتھ نشست و برخاست تھی, اور نہ ان کے عوام الناس کے اندرونی حالات کا میں نے جائزہ لیا تھا. مجھے یہ شوق تو تھا کہ میں ان کے بزرگان کی تقریر سنوں, لیکن عام پبلک سے ہمیشہ میں دور رہا, نہ ان کے افکار و آراء سے بحث کی, نہ ان کے نظریات میں مداخلت کی. البتہ جب خداوند عالم نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں آپ کے علوم و معارف کے سمندر کے کنارے پہنچوں اور ساغر لبریز سے اپنی پیاس بجھاؤں, تو میں بحمدللہ آپ نے نہایت شیرین پانی سے مجھے سیراب کیا, میری علمی تشنگی کو دور کیا, اور علوم الہی کے شہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب مدینۃ العلم حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام جو آپ کے اجداد کرام تھے, ان کے معارف سے مجھے اس طرح سیراب کیا, غور کیجئے گا, اس طرح سیراب کیا کہ اس سے زیادہ شیرین جام کسی پیاسے کو نہ ملا ہوگا, اور نہ کسی بیمار کو ایسی شفا ملی ہوگی, نہ کسی بیمار کو ایسی شفا ملی ہوگی جیسی شفا مجھے آپ کے بحر زخار سے ملی. میں لوگوں سے سنتا رہتا تھا کہ آپ شیعہ حضرات اپنے سنی بھائیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے, ان سے اجتناب کرتے ہیں, تنہائی کو پسند کرتے ہیں, اور ہمیشہ گوشہ نشینی اختیار کیے رہتے ہیں, اور اسی قسم کی باتیں میں سنا کرتا تھا. یہ اتنے بڑے ادارے کے, اتنے بڑے پوری دنیا اسلام کے, وہابیت کو ہٹا کے پوری دنیا اسلام کے بہت ٹاپ کے ادارے اور قدیم ترین ادارے کے سربراہ, ان کا شیعوں سے متعلق یہ علم ہے, یہ مبلغ علم. تیجانی بالکل یہی جملے تیجانی لکھتا ہے, جو اپنی پہلی کتاب Then I was guided, پھر میں ہدایت پا گیا, اس میں لکھتا ہے کہ میں جب اس بغداد کے اسٹوڈنٹ, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے میں نے معلوم کیا کہ تم واقعا مسلمان ہو, ہم تو سنتے تھے تم علی کو خدا مانتے ہو, ہم نے تو یہ سنا تھا. کیا تم نے سنا تھا تو کچھ پڑھا بھی ہے؟ نہیں, میں کچھ پڑھا نہیں ہے, کچھ پڑھا نہیں. افسوس کا مقام یہی ہے. میں بخاری ہاتھ میں لے کے ایک ایک روایت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں, کوئی سنیے آئے تو صحیح, اصول کافی سے ایک روایت تو پڑھے. ہمیں خوف نہیں ہے. کیوں ہو حق کو باطل کا خوف؟ کیوں ہو؟ اگر حق پر ہیں آپ بھی لیجئے اصول کافی, ایک روایت لے کے اس پر آئیے تنقید کیجئے, لائیے تنقید کیجئے. جب آپ سمجھتے ہیں اصول کافی کی کوئی روایت قابل تنقید نہیں, اور بخاری کی ایک ایک روایت قابل تنقید ہی نہیں بلکہ قابل تردید ہے, تو اسی سے سوال لیجئے حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے. اسی سے آپ سمجھ لیں. اب آپ دیکھ لیجئے گا, اس محترم عالم بزرگوار کے خط کو پوری طرح غور سے سنیے گا, اور جواب یہ گفتگو آپ سے پھر سے درخواست کرتا ہوں, خواتین سے, مومنین و مومنات سب سے پوری توجہ سے سنیے گا. اتنی مدلل گفتگو ہے کہ اس کے بعد محترم نے جو خط لکھا ہے وہ خط واقعاً عجیب ہے, بہت ہی عجیب خط ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے. لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو پتا چلا کہ آپ انتہائی لطیف اور پاکیزہ مزاج کے انسان ہیں, بحث و مباحثے کی گہرائی تک اترتے ہیں, تبادلے خیالات کے آرزو مند رہتے ہیں, مناظرے میں انتہائی قوی اور بہادر ہیں, کیوں نہ وہ بہادر کی اولاد سے. آپ کی گفتگو بہت پاکیزہ